السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میرے چینل سیکرز اینڈ سرچرز پر خوش آمدید۔ کیا آپ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کچھ دلچسپ اور عجیب جاننا چاہیں گے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یاجوج و ماجوج کون ہے، کیسے دکھتے ہیں اور وہ ہے کہاں۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں مختلف نظریات کیا ہیں اور اس بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے۔ یاجوج و ماجوج کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہوا ہے، لیکن وہ نکلیں گے کیسے اور کب؟ جانیے ان کے متعلق دلچسپ اور عجیب اس ویڈیو میں۔ یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں، جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور ان کی بسیاں تک ویران کر دیتے۔ قرآن مجید کی آیات، تورات اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجہ میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی حصوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقوں کو ماسکو اور توبلسے کے آس پاس بتایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج و ماجوج کے شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں ان کے حملوں میں اتنی شدت آ گئی تھی کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا تھا، اور ان کو روکنے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے درمیان اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر کرائی۔ حضرت ذوالقرنین اور ان کی تعمیر کردہ دیوار کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ جس ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت کے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، لیکن بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا لقب تھا۔ ذوالقرنین کے متعلق قرآن پاک نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب اور وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج و ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج و ماجوج کے حوالے سے ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج و ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ جس کی تفصیل قرآن میں یہ ہے، کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج و ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی یا مانوی نہیں بلکہ حقیقی دیوار ہے جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج و ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہوئی تو ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق دی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا وہ اس کو خاک میں ملا دے گا، اور میرا رب کا وعدہ برحق اور سچا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کہاں واقع ہے؟
تو آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہے جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سب سے مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک لگایا گیا ہے اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے کی نہیں اور نہ یہ کسی پہاڑی درے میں ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک پہاڑی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے اور پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی یہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے۔ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاح کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی دیوار اتنی مضبوط اور مستحکم بنائی گئی ہے کہ اس کے اوپر چڑھنا یا اس میں سے سوراخ کر کے یاجوج و ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب کا وقت ہے۔ یاجوج و ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیات ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج و ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور ظلم و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے اور قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دے۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا، تاکہ وہ اس خوش فہمی میں رہے کہ ہمارے تیر واقعی آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج و ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج و ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دیں گے جو بعد میں پوڑا بن جائے گی، جس کے پھٹنے سے یاجوج و ماجوج ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے ساری زمین صاف شفاف ہو جائے گی،
اور ہر طرف ہریالی ہوگی۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس ملتی رہے۔